سرخ جوڑے اور بھاری زیورات میں دبی کونین خوف سے کانپ رہی تھی۔ شادی کا کمرہ پھولوں اور عطر کی خوشبو سے مہک رہا تھا، لیکن کونین کے لیے یہ جگہ کسی قید خانے سے کم نہیں تھی۔ اس کے سامنے کھڑا شخص بازل شاہ عمر میں اس سے کافی بڑا، اونچا پورا اور غصے کا تیز تھا۔ وہ سخت تاثرات کے ساتھ کونین کو گھور رہا تھا۔ کیوں اتنا چیخ رہی ہو؟ تمہارا وہ عاشق تو بارات لے کر آیا نہیں۔ شکر کرو میں نے تمہارے باپ کی عزت بچا لی۔ بازل کی بھاری اور کڑک تار آواز کمرے میں گونجی۔ کونین نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں سے بہتے گرم آنسو رخساروں پر سجے میک اپ کو خراب کر رہے تھے۔ بازل صاحب، خدا کے لیے رحم کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کونین کی آواز ڈر کے مارے حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ رحم؟ بازل کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کونین کے کانپتے ہوئے بازو کو اپنی سخت گرفت میں لے لیا اور جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ تمہاری یہ معصومیت کا ڈرامہ میرے سامنے نہیں چلے گا۔ تم سمجھ رہی تھی کہ تمہارا وہ منگیتر تمہیں بیاہ کر لے جائے گا۔ کم جہیز کا بہانہ بنا کر اس نے بارات لانے سے صاف انکار کر دیا۔ تمہارا باپ میرے باپ کے سامنے رو رہا تھا۔ میں نے تمہیں اس رسوائی سے بچایا ہے۔ اب مجھ سے بحث مت کرو، مجھے مت چھوئیں، میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ کونین نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی۔ منہ بند رکھو اپنا۔ بازل نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں سختی سے جھکڑا۔ اس کا غصہ اور جنون کونین کے لیے حد سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ معصوم لڑکی جو ابھی چند گھنٹے پہلے اپنے باپ کی عزت بچانے کے لیے اس نکاح میں خاموشی سے بندھ گئی تھی، اس وقت اپنی زندگی کے سب سے خوفناک لمحے سے گزر رہی تھی۔ تمہارے اس منگیتر کے ساتھ 2 سال منگنی رہی ہے نا؟ بازل نے اس کا دوپٹہ ایک جھٹکے سے اتار کر زمین پر پھینک دیا اور اس کی نظریں کونین پر جم گئیں۔ 2 سال تک وہ لڑکا تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری قربت میں رہا۔ بولو، کیا وہ بھی تمہیں اس طرح دیکھتا تھا؟ بولو۔ کونین نے تپ کر بازل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید دکھ اور حقارت تھی۔ آپ ایک انتہائی گھٹیا انسان ہیں۔ اگر میرے بابا نے جہیز کی کمی کی وجہ سے میرا نکاح آپ سے کروایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھ پر جھوٹے الزامات لگائیں گے۔ حسان نے میرے ساتھ کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ حسان کا نام سنتے ہی بازل کا ضبط بالکل ختم ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میرے سامنے اپنے اس عاشق کا نام مت لو۔ بازل غصے سے چیخا اور اس سے پہلے کہ کونین سنبھل پاتی، بازل نے اپنے ہاتھ کا بھاری مکہ پوری قوت سے کونین کے پیٹ پر دے مارا۔ ایک شدید اور ناقابل برداشت درد کی لہر کونین کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کی سانسیں اٹک گئیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ تڑپ کر فرش پر گر پڑی۔ وہ اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے تھامے درد سے بلبلا رہی تھی، جبکہ بازل بغیر کسی رحم کے اس کے اوپر کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اور یہ پہلی اور آخری بار تھی جو تم نے اس کا نام اپنی زبان پر لایا۔ بازل نے اس کے بالوں کو بے دردی سے مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تم اس گھر میں ملکہ بن کر نہیں، میری قیدی بن کر رہو گی۔ تمہاری سانسیں اور تمہاری زندگی اب میری مرضی سے چلے گی۔ کونین کے منہ سے صرف اتنی ہی آواز نکل سکی، خدا، خدا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا بازل شاہ۔ بازل نے اسے وہیں قالین پر بے یارو مددگار چھوڑا اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں پھیلی پھولوں کی خوشبو اب کونین کے لیے گھٹن بن چکی تھی۔ وہ رات کونین کے لیے ایک ایسا ہولناک خواب تھی جو اس کی آنے والی زندگی کو بدلنے والی تھی۔ کونین وہیں زمین پر پڑی اپنے پیٹ کے شدید درد سے کراہتی رہی۔ اس کے ذہن میں اپنے باپ کی روتی ہوئی شکل گھوم رہی تھی، جنہوں نے صرف چند گھنٹے پہلے اس کے ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹی، بازل کے بابا میرے پرانے دوست ہیں۔ بازل ذرا سخت مزاج ہے اور عمر میں بھی تم سے بڑا ہے، لیکن وہ تمہیں سنبھال لے گا۔ ہمارے خاندان کی عزت بچا لو۔
بابا، آپ نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے؟ کونین نے سسکتے ہوئے دل ہی دل میں کہا۔ بازل نے بیڈ سے اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور پی گیا۔ اس کی نظریں پھر سے فرش پر تڑپتی ہوئی کونین پر پڑی۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے رحم آیا، لیکن اگلے ہی پل اس کے ذہن میں حسان کا خیال آتے ہی وہ رحم ایک بار پھر شدید غصے میں بدل گیا۔ بازل نے کونین کے قریب آ کر جھکتے ہوئے اس کی تھوڑی کو سختی سے پکڑا۔ سنو، اٹھ کر بیڈ پر آؤ، میں یہاں کوئی ناٹک نہیں دیکھنا چاہتا۔ مجھے مجھے چھوڑ دیں، کونین نے انتہائی نکاہت سے کہا۔ میں نے کہا بیڈ پر آؤ۔ بازل نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے بیڈ پر بٹھا دیا۔ کونین نے گھبرا کر بیڈ کی چادر کو اپنے گرد لپیٹنے کی کوشش کی۔ بازل نے اس کے چہرے پر گرتے بالوں کو پیچھے ہٹایا اور اس کی گردن پر اپنے بھاری ہاتھ کی گرفت قائم کی۔ کونین کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ تم میری بیوی ہو کونین، اور اس بات کو تم جتنا جلدی سمجھ لو تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ بازل نے اس کے بالکل قریب ہو کر تحکمانہ انداز میں کہا۔ کونین نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں تاکہ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے، لیکن اس رات کی ہر گزرتی گھڑی اس کے وجود پر ظلم کی ایک نئی داستان لکھ رہی تھی، جس کا اثر ان دونوں کی زندگیوں پر ہمیشہ کے لیے رہنے والا تھا۔ ایک ایسا موڑ جہاں سے آگے صرف اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ صبح کا سورج جب کمرے میں داخل ہوا تو روشنی کے ساتھ ہی کونین کا خوف مزید گہرا ہو گیا۔ وہ رات بھر بستر کے ایک کونے میں سکتی رہی تھی، جبکہ بازل شاہ اس کی حالت سے بے نیاز صوفے پر سکون کی نیند سو رہا تھا۔ کونین نے اپنے جسم کے درد کو محسوس کیا۔ اس کا پیٹ اور بازو اب بھی بری طرح دکھ رہے تھے جہاں بازل نے بے دردی سے حملہ کیا تھا۔ کونین نے ہمت کر کے بستر سے قدم نیچے اتارے۔ اس کا سرخ جوڑا جگہ جگہ سے مسل چکا تھا اور اس کے بھاری زیورات اس کے گلے میں بوجھ معلوم ہو رہے تھے۔ وہ اٹھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی باتھ روم کی طرف بڑھی تاکہ اپنا چہرہ دھو سکے۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر جب اس نے اپنا عکس دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خود بخود آنسو جاری ہو گئے۔ اس کی سرخ چوڑیاں ٹوٹ چکی تھیں اور اس کی گردن پر بازل کے ہاتھوں کی گرفت کے لال نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ خداوند کریم، میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے؟ اس نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ کیا ایک غریب باپ کی بیٹی ہونا اتنا بڑا جرم ہے؟ اس وقت باتھ روم کا دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹایا گیا۔ کونین ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ کونین، جلدی باہر آؤ، بازل کی بھاری اور رعبدار آواز آئی۔ کونین نے جلدی سے اپنے چہرے پر پانی ڈالا، دوپٹے سے منہ صاف کیا اور باہر نکل آئی۔ بازل صوفے سے اٹھ کر اب بیڈ کے پاس کھڑا تھا۔ وہ اپنے سفید شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر رات والے غصے کا اب بھی ہلکا سا سایہ موجود تھا۔ کونین نے نظریں جھکا لیں اور دیوار کے پاس خاموش کھڑی ہو گئی۔ بازل نے اس کی طرف دیکھا۔ کونین کی بھیگی ہوئی آنکھیں اور زرد چہرہ دیکھ کر اس کے دل میں ایک سیکنڈ کے لیے خفگی کا احساس ہوا، لیکن اس نے فوراً اس احساس کو جھٹک دیا۔ سنو، بازل نے اپنی گھڑی کلائی پر باندھتے ہوئے کہا، آج ناشتے پر بابا بھی موجود ہوں گے۔ تم نے اپنے چہرے پر یہ روحانسی صورت نہیں بنانی۔ اگر بابا نے تم سے کچھ پوچھا تو یہی کہو گی کہ تم بہت خوش ہو، سمجھ آئی؟ کونین نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے کھڑی رہی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں کونین۔ بازل نے دو قدم آگے بڑھ کر اس کے قریب آتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، میرا حکم تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ میں دوسرے طریقے سے سمجھاؤں؟ کونین نے گھبرا کر سر ہلایا۔ جی جی، میں سمجھ آ گئی۔ گڈ، بازل نے ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب یہ کپڑے تبدیل کرو اور نیچے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بازل کمرے سے باہر نکل گیا اور کونین نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے الماری کھولی اور ایک سادہ سا سوٹ نکال کر پہن لیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ کر اپنے والد کمال صاحب کے پاس چلی جائے،
لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے والد کی صحت پہلے ہی بہت خراب ہے اور حسان کے بارات واپس لے جانے سے ان کا دل ٹوٹ چکا ہے۔ اگر اس نے بازل کے اس ظالمانہ رویے کا ذکر کیا تو اس کے والد یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کونین نے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے ڈرائنگ روم میں آئی۔ وہاں چشمت شاہ، بازل کے والد اور بازل دونوں ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ چشمت شاہ ایک بے حد شریف اور رحم دل انسان تھے۔ جب انہوں نے کونین کو نیچے آتے دیکھا تو ان کے چہرے پر شفیق مسکراہٹ آ گئی۔ آؤ بیٹی، آؤ ناشتہ کرو۔ چشمت صاحب نے شفقت سے کہا، کیسی ہو تم؟ رات کو ٹھیک سے نیند آئی؟ کونین نے ایک لمحے کے لیے بازل کی طرف دیکھا جو چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے اسے ہی گھور رہا تھا۔ جی انکل، میں بالکل ٹھیک ہوں، کونین نے اپنی آواز کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ انکل نہیں بیٹی، اب مجھے بابا کہو، چشمت صاحب نے مسکرا کر کہا۔ کمال میرا پرانا دوست ہے اور تم میری اپنی بیٹی کی طرح ہو۔ اگر بازل تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے یا تمہیں پریشان کرے تو مجھے فوراً بتانا۔ اس کا غصہ تھوڑا تیز ہے لیکن یہ دل کا برا نہیں ہے۔ کونین کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اسے دل ہی دل میں خیال آیا کہ اگر وہ چشمت صاحب کو رات کی حقیقت بتا دے تو ان پر کیا گزرے گی، لیکن وہ خاموش رہی اور صرف اتنا بولی، جی بابا۔ ناشتے کے دوران بازل بالکل خاموش رہا، لیکن اس کی نظریں مسلسل کونین پر جمی ہوئی تھی۔ جب ناشتہ ختم ہوا تو چشمت صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے اور کونین ڈرائننگ ٹیبل سے برتن سمیٹنے لگی۔ اسی وقت بازل پیچھے سے آیا اور اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ تم نے اپنے بابا کو سب کچھ بتا دیا ہے؟ بازل نے کونین کے کان کے قریب جھک کر کانا پھوسی والے انداز میں پوچھا۔ میں نے کچھ نہیں بتایا بازل صاحب، کونین نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ براہ کرم مجھے چھوڑ دیں، ملازمین دیکھ لیں گے۔ مجھے کسی ملازم کی پرواہ نہیں ہے، بازل نے اسے اور قریب کرتے ہوئے کہا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ کونین کی چوڑیاں اس کی جلد میں چبھنے لگیں۔ تم میرے بابا کی باتوں پر زیادہ خوش مت ہو، اس گھر میں حکومت صرف میری چلتی ہے۔ آپ کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے بازل شاہ؟ کونین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی چڑ تھی تو آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ بازل کے چہرے کی رنگت یکدم بدل گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرانا خوف اور شدید غصہ ابھر آیا۔ چھوڑ دوں؟ بازل نے تنزن مسکرا کر کہا، اتنی جلدی؟ تم سمجھتی ہو کہ تم اس گھر سے اتنی آسانی سے چلی جاؤ گی؟ تم اور تمہارا وہ منگیتر حسان، تم دونوں نے مل کر جو کھیل کھیلا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ کونین الجھن میں پڑ گئی۔ حسان؟ حسان نے کیا کیا ہے اور اس کا میرے ساتھ کیا تعلق؟ ناٹک مت کرو کونین، بازل نے اسے جھٹکا دیا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ حسان میری کمپنی کے اندرونی راز چوری کر رہا تھا۔ تم دونوں نے مل کر میری کاروباری فائلیں غائب کروائیں اور میری سابقہ منگیتر نمرا کے ساتھ مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ کونین کا ذہن ششدر رہ گیا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ حسان کی اس گھناؤنی حرکت سے بالکل بے خبر تھی۔ آپ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کونین نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ خدا کی قسم مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ حسان نے مجھے کبھی اپنی کسی بات میں شامل نہیں کیا۔ میں تو صرف اس کی منگیتر تھی اور وہ بھی مجبوراً مجھے آپ کی کسی کمپنی یا کسی فائل کا کچھ نہیں بتاتا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، بازل نے اس کے چہرے کو پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ تمہاری معصوم شکل کے پیچھے ایک بہت بڑی چالاک لڑکی چھپی ہوئی ہے۔ حسان نے جب دیکھا کہ پولیس اس کے قریب پہنچ رہی ہے تو اس نے تم سے شادی کا ڈرامہ رچایا اور آخری وقت پر جہیز کا بہانہ بنا کر بھاگ گیا تاکہ وہ سارا الزام تم پر اور تمہارے باپ پر ڈال سکے۔ کونین کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہنے لگی۔ اس کے اپنے ہی منگیتر نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا اور بازل اس سے بھی سازش کا حصہ سمجھ رہا تھا۔ بازل صاحب، میری بات سنیں، کونین نے سسکتے ہوئے التجا کی۔
اگر حسان نے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ دیا ہے تو اس کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ میں قسم کھاتی ہوں مجھے نمرا یا حسان کے کسی منصوبے کا کوئی علم نہیں تھا۔ میں نے کبھی آپ کا برا نہیں چاہا۔ بازل نے اسے بے دردی سے پیچھے دھکیل دیا، جس سے کونین کا سر میز کے کونے سے ہلکا سا ٹکرا گیا۔ میں کسی عورت کی قسموں اور آنسوؤں پر یقین نہیں رکھتا، بازل نے کٹھور لہجے میں کہا۔ نمرا نے بھی مجھے پیار کے نام پر دھوکہ دیا تھا، اور تم بھی اسی کی طرح ہو۔ لیکن یاد رکھنا، بازل شاہ کو ایک بار دھوکہ دیا جا سکتا ہے، بار بار نہیں۔ اب تم اسی ولا میں رہو گی اور ہر دن اپنے اس عاشق کے گناہوں کی قیمت چکاؤ گی۔ بازل نے اپنے کوٹ کا بٹن بند کیا اور غصے میں بحال سے باہر چلا گیا۔ گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی تیز آواز آئی اور وہ ولا سے روانہ ہو گیا۔ کونین زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی زندگی پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ ایک طرف اس کے باپ کی بیماری اور قرض کا بوجھ، جبکہ دوسری طرف حسان کی بے وفائی اور سازش، اور اب بازل شاہ کا بے انتہا ظلم اور شک۔ شام کے وقت جب بازل گھر واپس آیا تو وہ کافی شراب پیے ہوئے تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور چہرہ لال تھا۔ کونین باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی جب بازل اندر داخل ہوا اور اس نے اندر سے کچن کا دروازہ بند کر دیا۔ کونین ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ بازل صاحب، آپ نے یہ کیا پی رکھا ہے؟ آپ دور رہیں مجھ سے۔ بازل نے لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ کر کونین کو دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس کے جسم سے شراب کی شدید بو آ رہی تھی۔ تم میری بیوی ہو، بازل نے کونین کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے کہا۔ مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت۔ ہم دردی کا ڈرامہ کرنا بند کریں۔ کونین نے اسے اپنے ہاتھوں سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ آپ نشے میں ہیں، دور ہٹیں۔ بازل نے کونین کی دونوں کلائیوں کو ایک ہی ہاتھ سے پکڑ کر اس کے سر کے اوپر دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ کونین کی کمر کے گرد لپٹ گیا۔ نشہ؟ بازل نے تلخی سے ہنس کر کہا۔ سارا نشہ تو تم نے اتار دیا ہے میرا کونین۔ تمہاری یہ آنکھیں، تمہارا یہ چہرہ مجھے سکون نہیں لینے دیتا۔ میں تم سے نفرت کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں مکمل طور پر اپنا بنا لوں۔ کونین نے تڑپ کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن بازل کی طاقت کے آگے وہ بالکل بے بس تھی۔ بازل نے انتہائی جنونی اور ظالمانہ انداز میں اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے، جس سے کونین کی چیخ نکل گئی۔ بازل صاحب، خدا کے لیے نہیں، چھوڑے مجھے۔ کونین تڑپ کر رو رہی تھی۔ بازل پر اس وقت جنون اور شک کا بھوت سوار تھا۔ اس نے کونین کے سسکتے ہوئے وجود پر اپنی حاکمیت جتانا شروع کر دی، جہاں محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، صرف ایک زخمی اور بدگمان انسان کا غصہ اور ہوس تھی۔ کونین تڑپتی رہی، روتی رہی، لیکن بازل نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس رات کونین کو محسوس ہوا کہ اس کا وجود مکمل طور پر ریزہ ریزہ ہو چکا ہے۔ اس کی عزت نفس کو بازل شاہ کی نادان اور اندھی نفرت نے پامال کر دیا تھا۔ جب بازل کا جنون ٹھنڈا ہوا تو وہ کونین کو کچن کے ٹھنڈے فرش پر بے سدھ چھوڑ کر خود کمرے کی طرف چلا گیا۔ کونین وہیں زمین پر پڑی سسکتی رہی۔ اس کا لباس پھٹ چکا تھا اور اس کے وجود پر درد کے گہرے نشانات تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کو ڈھانپا تاکہ اس کی روتی ہوئی آواز باہر نہ جائے۔ اے میرے رب! کونین نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف اور صرف خلا تھا۔ اگر میری قسمت میں یہی درد لکھا تھا تو مجھے موت کیوں نہیں دے دیتے؟ میں کب تک اس ظالم انسان کا ستم سہتی رہوں گی؟ اس رات کے بعد کونین نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ مزید بازل کے سامنے نہیں روئے گی۔ اس کے دل سے بازل کا خوف ختم ہو کر اب ایک گہری نفرت میں بدل چکا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ماضی کا یہ طوفان اور بازل کا یہ اندھا شک ان دونوں کو کس تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ رات کا وہ دل دہلا دینے والا حادثہ کونین کے دل و دماغ پر ایک گہرے زخم کی طرح نقش ہو چکا تھا۔ جب صبح کی روشنی کچن کے شیشوں سے چھن کر اندر آئی تو کونین نے آہستہ سے اپنے جسم کو حرکت دی۔
اس کا پورا وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ بمشکل اٹھی، اپنا بکھرا ہوا لباس سنبھالا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اب اس کی آنکھوں میں نہ تو خوف کے آنسو تھے اور نہ ہی بازل کے لیے کوئی التجا۔ اس کی جگہ ایک سرد اور خاموش نفرت نے لے لی تھی۔ اگلے کچھ دنوں تک ولا میں عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ بازل شاہ، جس کا نشہ رات گئے اترا تھا، جب صبح بیدار ہوا تو اس کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سی ندامت اور بے چینی نے جنم لیا۔ اسے دھندلا سا یاد تھا کہ رات کے اندھیرے میں اس نے کونین پر کتنا شدید ظلم کیا تھا، لیکن اس کی انا اور غرور نے اسے کونین سے معافی مانگنے نہ دی۔ وہ جب بھی کونین کے قریب سے گزرتا، کونین اپنی نظریں چھکا لیتی اور ایسے رفتار سے گزر جاتی جیسے بازل کا وہاں کوئی وجود ہی نہ ہو۔ بازل کو کونین کی یہ خاموشی اپنے اوپر چلتے ہوئے کوڑوں کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دوپہر بازل اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا کمپنی کی کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کا فون بجا۔ یہ اس کے نجی تفتیش کار کی کال تھی۔ شاہ صاحب، فون کے دوسرے پار سے آواز آئی، ہم نے حسان اور نمرہ کے پرانے اکاؤنٹ اور کال ریکارڈنگز کا ڈیٹا نکال لیا ہے۔ ہمیں کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جو آپ کو فوراً دیکھنی چاہیے۔ بازل کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ کیا ملا ہے؟ صاف صاف بتاؤ۔ شاہ صاحب، ماضی میں آپ کی کمپنی کی جو خفیہ فائلیں اور ٹینڈر کی معلومات لیک ہوئی تھیں، اس میں کونین میڈم کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ تفتیش کار نے انکشاف کیا، حسان اور نمرہ کافی عرصے سے ایک دوسرے کے رابطے میں تھے۔ نمرہ نے آپ سے بدلہ لینے کے لیے حسان کو استعمال کیا اور حسان نے کونین میڈم کے نام پر جعلی دستخط کر کے تمام ڈاکیومنٹس آگے بھیجے تھے تاکہ اگر بات کھلے تو سارا الزام ان پر آ جائے۔ بازل کے ہاتھ سے پین چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس کے کانوں میں جیسے سائرن بجنے لگے۔ تم تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بازل کی آواز کانپ گئی۔ کونین بے گناہ ہے۔ جی شاہ صاحب، بالکل بے گناہ۔ تفتیش کار نے تصدیق کی۔ حسان نے کونین میڈم کے والد کو قرض کے جال میں پھنسایا تھا اور انہی مجبوریوں کو فائدہ اٹھا کر ان کا استحصال کر رہا تھا۔ کونین میڈم کو اس پورے منصوبے کی کانوں کان خبر نہیں تھی۔ کال کٹ گئی، لیکن بازل کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس کا ماضی اس کے سامنے گھوم گیا۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح کچھ سال پہلے نمرہ نے اسے محبت کا دھوکہ دے کر اس کا بزنس برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس صدمے نے بازل شاہ جیسے انسان کو کٹھور، ظالم اور بدگمان بنا دیا تھا۔ اس کے بعد جب حسان اور نمرہ کی سازش کی خبر آئی تو بازل نے بغیر کسی تحقیق کے کونین کو بھی اسی سازش کا حصہ مان لیا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ بازل نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ میں نے اسے اس گناہ کی سزا دی جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ بازل فوراً اپنے اسٹڈی روم سے نکلا اور کونین کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس کے دل میں پچھتاوے کی ایک شدید لہر اٹھ رہی تھی اور وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کونین فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا اور اس کی سانسیں بہت مدھم چل رہی تھی۔ کونین! بازل چیختا ہوا اس کے قریب پہنچا اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ کونین، آنکھیں کھولو، تمہیں کیا ہوا؟ کونین نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ بازل نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے کونین کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور نیچے کی طرف بھاگا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر کونین کو پچھلی نشست پر ڈالا اور خود گاڑی کو شدید تیز رفتاری سے شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کی طرف دوڑا دیا۔ سفر کے دوران بازل بار بار شیشے میں کونین کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے۔ مجھے معاف کر دو کونین، خدا کے لیے آنکھیں کھولو۔ بازل گاڑی چلاتے ہوئے سسک پڑا۔ میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے تم پر اتنا ظلم کیا۔ پلیز مجھے ایک موقع دو۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں کی ٹیم نے کونین کو فوراً ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا۔ بازل باہر راہداری میں دیوانہ وار چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے سفید کپڑوں پر کونین کے پسینے اور آبلوں کے نشانات تھے اور اس کا دل مسلسل ڈوب رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سینئر ڈاکٹر باہر آئے۔ بازل ان کی طرف لپکا۔
ڈاکٹر وہ کیسی ہے؟ میری بیوی ٹھیک تو ہے نا؟ بازل نے پریشانی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے بازل کو سخت اور ناگواری سے دیکھا۔ مسٹر بازل، آپ کی بیوی کی حالت بہت نازک ہے۔ وہ شدید ذہنی دباؤ اور جسمانی صدمے کی وجہ سے ڈپریشن میں جا چکی ہیں۔ ان کے جسم پر تشدد کے واضح نشانات ہیں اور انہیں مسلسل بھوکا رکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ بازل کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اگر آپ انہیں وقت پر اسپتال نہ لاتے تو ہم انہیں بچا نہ پاتے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، انہیں اب شدید نگہداشت کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں کسی بھی قسم کے خوف اور دباؤ سے دور رکھا جائے۔ اگر ان کا ذہنی دباؤ یوں ہی قائم رہا تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ بازل خاموشی سے شیشے کے پار دیکھنے لگا، جہاں کونین آکسیجن ماسک لگائے ڈرپ کے سہارے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی معصومیت اور بے بسی نے بازل کو اندر سے توڑ کر رکھا تھا۔ اسی وقت راہداری میں بازل کے والد چشمت شاہ داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ کونین کے والد کمال صاحب بھی تھے، جو لاٹھی کے سہارے چل رہے تھے۔ بازل، کیا ہوا میری بیٹی کو؟ کمال صاحب روتے ہوئے آگے بڑھے۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بازل کمال صاحب کے سامنے نظریں نہ اٹھا سکا۔ اس کا غرور، اس کا رعب اور اس کی حاکمیت کمال صاحب کے ان آنسوؤں کے سامنے ختم ہو چکی تھی۔ کمال صاحب، بازل کی آواز گلوگیر ہوئی، کونین ایمرجنسی میں ہے، ڈاکٹرز اس کا علاج کر رہے ہیں۔ چشمت شاہ نے بازل کے چہرے کی ندامت اور خوف کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بازل کا کندھا تھاما۔ بازل، سچ بتاؤ، یہ سب کیسے ہوا؟ تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ بازل نے اپنے باپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور اپنے منہ کو ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ بابا، میں برباد ہو گیا۔ بازل نے سسکتے ہوئے کہا، میں نے کونین کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں حسان کے شک میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے نمرا کا ساتھی سمجھا، لیکن وہ بے گناہ ہے بابا۔ وہ بالکل پاک دامن اور معصوم ہے۔ کمال صاحب نے جب یہ باتیں سنی تو ان کا دل بیٹھ گیا۔ ان کی آنکھوں میں شدید دکھ اور صدمہ تھا، لیکن وہ ایک بیمار باپ ہونے کی وجہ سے صرف اپنے رب کی طرف دیکھ سکتے تھے۔ بازل، چشمت شاہ کی آواز غصے اور دکھ سے کانپنے لگی، تم نے ایک غریب کی بیٹی کو اپنے گھٹیا شک کی بھیڑ چڑھا دیا۔ کیا اس لیے میں نے تم دونوں کا نکاح کروایا تھا؟ تم پر افسوس ہے مجھے۔ چشمت شاہ نے غصے سے بادل کو دیکھا اور کمال صاحب کو سنبھالنے لگے۔ بازل وہیں اسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھا رہا۔ اس کا ماضی اس کے سامنے ایک بھیانک سچ بن کر آ چکا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا کونین کی زندگی بچ پائے گی؟ ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ کے باہر کا ماحول بے حد بوجھل اور غمگین تھا۔ شیشے کی دوسری طرف کونین بے سد لیٹی ہوئی تھی، جس کے گرد مختلف قسم کی مشینیں اور ڈرپس لگی ہوئی تھیں۔ بازل شاہ راہداری کی ٹھنڈی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی کالی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے بن چکے تھے اور لباس بے دھال تھا۔ اس کا سارا غرور، رعب اور تکبر کونین کی ان سانسوں کی جنگ کے سامنے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ کمال صاحب ایک کونے میں بینچ پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ چشمت شاہ اپنے دوست کمال صاحب کے پاس بیٹھے انہیں دلاسا دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی اپنی آواز بھی غصے اور صدمے سے کانپ رہی تھی۔ کمال، مجھے معاف کر دو۔ چشمت شاہ نے کمال صاحب کا کپ کپاتا ہوا ہاتھ تھام کر کہا، میں نے سوچا تھا کہ بازل کونین کو خوش رکھے گا، لیکن میرے اپنے بیٹے نے تمہاری معصوم بچی کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ میں شرمندہ ہوں کمال، میں باپ کہلانے کے قابل نہیں رہا۔ کمال صاحب نے ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس بھری۔ چشمت، قسمت کا لکھا کوئی نہیں بدل سکتا۔ مجھے بازل سے کوئی گلہ نہیں۔ میری بیٹی کی تقدیر میں ہی شاید یہی دکھ لکھے تھے۔ بس میرے رب سے دعا کرو کہ وہ میری کونین کی جان بچا لے۔ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ ان دونوں کی گفتگو کا ایک ایک لفظ باسل کے دل پر تیر کی طرح ترازو ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمال صاحب کے پاس آیا اور بغیر کچھ کہے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ کمال صاحب، بازل کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بمشکل سنائی دیتی، مجھے سزا دے دیں، مجھے مار ڈالیں، لیکن خدا را مجھے اس نظر سے نہ دیکھیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں، میں جانور بن گیا تھا۔ میں نے آپ کی بیٹی پر وہ مظالم ڈھائے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں پچھتاوا محسوس کر رہا ہوں۔
میں تڑپ رہا ہوں کمال صاحب۔ کمال صاحب نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے اور بازل کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر غصے کے بجائے ایک گہرا دکھ تھا۔ بازل بیٹا، کمال صاحب نے دھیمی آواز میں کہا، تم بہت امیر ہو، طاقتور ہو، تمہارے پاس پیسہ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، لیکن تم دل سے غریب ہو۔ تم نے میری بیٹی کو اس گناہ کی سزا دی جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری بیٹی نے تمہیں عزت دی، تمہارا گھر سنبھالا، اور تم نے بدلے میں اس کی روح تک کو زخمی کر دیا۔ اگر آج میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو تم خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤ گے۔ فاضل نے اپنا سر کمال صاحب کے زانوں پر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ مجھے ایک موقع دے دیں، صرف ایک موقع۔ اگر کونین ٹھیک ہو گئی تو میں اس کے قدموں میں اپنی ساری زندگی وار دوں گا۔ میں اسے کبھی کسی دکھ کی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اسی وقت آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔ بازل ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور ڈاکٹر کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر، وہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے اپنے دستانے اتارتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ ہم نے ان کی حالت کو فی الحال مستحکم کر دیا ہے۔ ان کا زہر اور انفیکشن کنٹرول میں ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ان کی ذہنی حالت ہے۔ وہ شدید صدمے کی حالت میں ہیں۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ کسی سے بات نہیں کر رہی، اور ان کی آنکھوں میں شدید خوف ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی خاص شخص یا یاد سے بے حد ڈری ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر کے اس جملے نے بازل کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خاص شخص کون تھا۔ وہ خود بازل شاہ تھا۔ کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ چشمت صاحب نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ جی، لیکن صرف ایک وقت میں ایک شخص جائے، اور کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے ان کا بلڈ پریشر یا ذہنی دباؤ بڑھے۔ ڈاکٹر نے ہدایت دی اور چلی گئی۔ کمال صاحب سب سے پہلے اندر گئے۔ کونین بیڈ پر لیٹی ہوئی چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے اس کے اندر کی روح مر چکی ہو۔ کونین، میری بیٹی۔ کمال صاحب اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کونین کی آنکھوں سے آہستہ سے اپنے والد کو دیکھا۔ اس کے ڈوبتے ہوئے دل میں تھوڑی سی حرارت پیدا ہوئی۔ بابا، کونین کی آواز انتہائی باریک اور نہقاہت سے بھری ہوئی تھی۔ ہاں میری بیٹی، میں یہاں ہوں، تمہارے پاس۔ کمال صاحب نے اس کی پیشانی کو چوما۔ اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ کونین کی آنکھوں سے خاموشی سے دو قطرے بہہ کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ بابا، مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے اس گھر نہیں جانا، مجھے بازل شاہ کے پاس نہیں رہنا۔ کمال صاحب کا دل کٹ کر رہ گیا۔ انہوں نے کونین کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ٹھیک ہے میری بیٹی، جیسے تم کہو گی، تم میرے پاس ہی رہو گی، تمہیں بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ کچھ دیر بعد جب کمال صاحب باہر آئے تو ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ بازل بے تابی سے ان سب کا منتظر تھا۔ کیا میں اندر جا سکتا ہوں؟ بازل نے التجا کی۔ کمال صاحب نے بازل کو دیکھا اور پھر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ جاؤ، لیکن یاد رکھنا بازل، اگر اس کا بلڈ پریشر ذرا بھی اوپر گیا تو ڈاکٹرز تمہیں باہر نکال دیں گے۔ اسے مزید مت ڈراؤ۔ بازل نے کانپتے قدموں سے آئی سی یو کا بھاری دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے میں چلتی مشینوں کی بپ بپ کی آوازیں فضا میں سناٹے کو دوڑ رہی تھی۔ کنین نے جیسے ہی قدموں کی آہٹ سنی، اس نے اپنا رخ دروازے کی طرف کیا۔ بازل کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کی رنگت یکدم اڑ گئی۔ اس کے سانس پھولنے لگے اور مانیٹر پر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے کی آوازیں آنے لگی۔ کنین، نہیں، پلیز ڈرو مت۔ بازل نے فوراً اپنے ہاتھ ہوا میں اٹھا لیے اور وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے پر بے انتہا پچھتاوا تھا۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں قسم کھاتا ہوں کونین، میں تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ کونین نے اپنے جسم کو چادر میں سمیٹنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو اس نے شادی کی پہلی رات بازل کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کونین نے روتے ہوئے ہکلاتے ہوئے کہا، آپ کو اور کیا چاہیے مجھ سے؟ میری جان تو بچ گئی ہے، کیا اب بھی آپ کا بدلہ پورا نہیں ہوا؟ بازل آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور بیڈ سے کچھ فاصلے پر زمین پر اپنے دونوں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ بازل شاہ، جس نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، آج ایک معصوم لڑکی کے سامنے اپنے گھٹنوں پر جھکا ہوا تھا۔ کونین، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ بازل کی آواز میں زبردست درد اور سسکیاں تھیں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے، پولیس اور تفتیش کاروں نے مجھے سب سچ بتا دیا ہے۔
حسان اور نمرہ نے تمہیں استعمال کیا تھا، تمہیں بالکل بے گناہ ہو کونین، تم پاک دامن ہو۔ غلط میں تھا، ظالم میں تھا۔ کونین نے بادل کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں بادل کے پچھتاوے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے خیرت ابھری، لیکن اس کے زخم اتنے گہرے تھے کہ صرف الفاظ سے نہیں بھر سکتے تھے۔ سچ معلوم ہو گیا؟ کونین نے تلخی سے مسکرا کر کہا۔ اس کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ مبارک ہو بازل شاہ، آپ کا شک دور ہو گیا، لیکن جو عزت، جو سکون اور جو روح آپ نے میری پامال کی ہے، کیا وہ سچائی مجھے واپس لا کر دے سکتی ہے؟ جو جسمانی اور ذہنی اذیت آپ نے مجھے دی، کیا وہ اس ایک لفظ معافی سے ختم ہو جائے گی؟ بازل نے اپنے سر کو جھکا لیا اور اس کے پاس کونین کے ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تم جو بھی کہو گی، میں وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ بازل نے سکتے ہوئے کہا، تم چاہو تو مجھے پولیس کے حوالے کر دو، تم چاہو تو مجھے پر کیس کر دو، میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھو۔ مجھے اپنے آپ سے اتنی نفرت ہو رہی ہے کہ میں خود کو گولی مار لوں۔ نہیں بازل شاہ، کونین نے سختی سے کہا، آپ کو گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تو اب اپنی بقیہ زندگی اس پچھتاوے کے ساتھ جینا ہوگی جو آپ نے میرے ساتھ کیا۔ آپ کا سب سے بڑا عذاب یہی ہوگا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ آپ نے ایک معصوم پر کتنا ظلم کیا ہے۔ فاضل نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کونین کے بیڈ کے کونے کو چھوا۔ کونین، مجھے ایک موقع دو، میں تمہیں ثابت کر دوں گا کہ میں بدل چکا ہوں۔ میں تمہیں کبھی اپنے قریب بھی نہیں لاؤں گا جب تک تم خود نہ چاہو۔ بس مجھے تمہاری خدمت کرنے کا موقع دو، تمہیں ٹھیک کرنے دو۔ کونین نے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ مجھے آپ کی کسی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بابا کے گھر جاؤں گی۔ آپ مجھے طلاق دے دیں اور میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائیں۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی بازل کے سینے میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس کونین پر زور زبردستی کرنے کا کوئی حق نہیں بچا تھا۔ اگر تم طلاق چاہتی ہو تو میں تمہیں وہ بھی دے دوں گا، بازل نے بھاری دل کے ساتھ کہا۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا، لیکن پلیز پہلے مکمل طور پر ٹھیک ہو جاؤ۔ جب ڈاکٹرز کہیں گے کہ تم بالکل خطرے سے باہر ہو تو میں تم سے دور چلا جاؤں گا۔ بازل آہستہ آہستہ سے اٹھا اور کونین کے خاموش چہرہ دیکھتا ہوا الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ اگلے 3 دن تک بازل ہسپتال کے چکر لگاتا رہا۔ وہ کونین کے کمرے میں نہیں جاتا تھا، لیکن تاکہ اس کا بلڈ پریشر خراب نہ ہو، بلکہ وہ خاموشی سے باہر شیشے سے اسے دیکھتا رہتا تھا۔ وہ کونین کے لیے بہترین ڈاکٹرز، ادویات اور کھانے پینے کا انتظام کرتا۔ جب کمال صاحب یا چشمت صاحب باہر آتے تو بازل ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کونین کی لمحہ بلمحہ رپورٹ لیتا۔ بازل کا یہ رویہ دیکھ کر چشمت صاحب اور کمال صاحب دونوں کے دل میں کہیں نہ کہیں نرمی پیدا ہو رہی تھی، لیکن کونین کے زخم اتنے گہرے تھے کہ اس کے لیے بازل کو معاف کرنا تقریباً ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ چوتھے دن جب ڈاکٹرز نے کونین کو ہسپتال سے ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کیا تو ایک نیا موڑ آیا۔ کونین اپنے والد کے ساتھ ان کے پرانے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن کمال صاحب کے گھر کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہاں ایک بیمار لڑکی کی صحیح دیکھ بھال کی جا سکے۔ وہ ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان تھا جہاں نہ تو صحیح ایئر کنڈیشنر تھا اور نہ ہی نرسنگ کی سہولت۔ چشمت صاحب نے کمال کو سمجھایا، کمال میری بات سنو، تم بھی بیمار ہو اور کونین کو اس وقت مسلسل نگہداشت کی ضرورت ہے۔ تم اسے فی الحال ولا لے چلو، بازل وہاں نہیں رہے گا، وہ اپنے فارم ہاؤس منتقل ہو جائے گا۔ کونین وہاں بالکل محفوظ رہے گی اور نرسیں اس کا خیال رکھیں گی۔ کونین نے پہلے انکار کر کیا، لیکن جب اس نے اپنے والد کی گرتی ہوئی صحت اور مجبوری کو دیکھا تو اسے خاموش ہونا پڑا۔ بازل نے خود کو ولا سے الگ کر لیا۔ اس نے ولا کے ایک الگ پورشن میں کونین کے رہنے کا شاہانہ انتظام کروایا اور خود شہر سے دور فارم ہاؤس چلا گیا۔ لیکن وہ روزانہ رات کو چوری چھپے ولا آتا، نرس سے کونین کی صحت کا حال پوچھتا، اس کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر اسے سوتے ہوئے دیکھتا اور پھر صبح ہونے سے پہلے خاموشی سے واپس چلا جاتا۔ کونین کو آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ بازل واقعی بدل رہا ہے۔ جو شخص کل تک ایک جابر اور ظالم شاہ بنا ہوا تھا، وہ اب کونین کے ایک ایک ضرورت کا خیال انتہائی خاموشی اور احترام سے رکھ رہا تھا۔
ایک شام جب کونین ولا کے خوبصورت لان میں ویل چیئر پر بیٹھی چائے پی رہی تھی، اس نے دیکھا کہ چشمت صاحب کے ساتھ کچھ پولیس والے آئے ہیں۔ چشمت صاحب نے پولیس والوں کے ساتھ بات کی اور پھر کونین کے پاس آئے۔ بیٹی، چشمت صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پولیس نے حسان اور نمرہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان دونوں کے تمام گناہ اور فراڈ ثابت ہو چکے ہیں۔ بازل نے خود ان کے خلاف عدالتی کارروائی کی ہے اور انہیں سخت سے سخت سزا دلوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کونین نے خاموشی سے سنا۔ حسان کا انجام سن کر اسے نہ تو کوئی خوشی ہوئی اور نہ ہی دکھ۔ اس کا ماضی اب اس کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ بابا، کونین نے چشمت صاحب سے پوچھا، بازل صاحب کہاں ہیں؟ چشمت صاحب کے لبوں پر ایک غمگین مسکراہٹ آئی۔ وہ فارم ہاؤس میں ہے، دن رات کام کرتا رہتا ہے اور خود کو تکلیف دیتا ہے۔ وہ تمہاری معافی کی امید میں گھل رہا ہے کونین۔ اس نے پچھلے ایک ہفتے سے صحیح سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ کونین کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں بازل کے اس پچھتاوے اور تڑپ نے جگہ بنانا شروع کر دی تھی۔ ولا کی فضاؤں میں ایک عجیب غریب تبدیلی آنے لگی۔ دونوں کا سفر ہفتوں میں بدل رہا تھا اور کونین کی صحت اب پہلے سے کہیں بہتر تھی۔ اس کے چہرے پر زردی تھی، اس کے چہرے پر زردی کی جگہ ہلکی سی شادابی واپس آ رہی تھی، لیکن اس کا دل اب بھی ماضی اور حال کی کشمکش میں گرفتار تھا۔ بازل شاہ فارم ہاؤس منتقل ضرور ہو گیا تھا، لیکن اس کا وجود اور اس کی تڑپ ولا کے کونے کونے میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ روز رات کو دیر گئے ولا آتا، جب پورا گھر سو جاتا تو وہ کونین کے کمرے کے باہر آ کر خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا۔ وہ گھنٹوں وہاں بیٹھا رہتا اور صبح کی پہلی کرن پھوٹنے سے پہلے وہاں سے نکل جاتا۔ کونین کو اس بات کا علم ایک نرس کے ذریعے ہوا تھا۔ میڈم، ایک دن نرس نے ڈریسنگ تبدیل کرتے ہوئے نرمی سے کہا، شاہ صاحب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کونین نے چونک کر نرس کی طرف دیکھا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے اپنی زندگی میں اتنا پچھتاوا ہوا انسان نہیں دیکھا میڈم، نرس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے بتایا۔ وہ روز رات کو یہاں آتے ہیں، تمام رات آپ کے کمرے کے باہر ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر آپ کی سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ میں نے خود انہیں کئی بار رات کے اندھیرے میں سسکتے اور روتے دیکھا ہے۔ وہ کھانا پینا بھی بھول چکے ہیں۔ نرس کی ان باتوں نے کونین کے دل پر ایک گہرا اثر چھوڑا۔ اس کے ذہن میں وہ راتیں گھوم گئیں جب بازل شاہ ایک جابر انسان بنا ہوا تھا اور اب وہی بازل شاہ اس کی ایک معافی کے لیے اپنے وجود کو مٹا رہا تھا۔ اگلی ہی رات کونین کی آنکھ رات کے 2 بجے کھلی۔ اس نے محسوس کیا کہ باہر راہداری میں کوئی ہلکی سی آہٹ ہوئی ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنے پاؤں بستر سے نیچے اتارے اور بغیر کوئی آواز کیے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ ہلکا سا کھولا، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ فاضل شاہ دروازے کے پاس ہی فرش پر بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں کونین کی وہ سرخ چوڑیاں تھیں جو شادی کی پہلی رات ٹوٹ گئی تھیں۔ وہ ان چوڑیوں کے ٹکڑوں کو اپنی انگلیوں سے چھو رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہہ کر اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ کونین، بازل کی مدھم اور غمگین آواز فضا میں گونجی۔ وہ خود سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے تمہاری چوڑیاں توڑی، تمہارا دل توڑا۔ کاش میں اس رات اپنے ہاتھ کاٹ لیتا قبل اس کے کہ میں تم پر ہاتھ اٹھاتا۔ کونین خاموشی سے شیشے کی درار سے اسے دیکھتی رہی۔ بازل کے چہرے کی پلائی، اس کی بکھری ہوئی داڑھی اور اس کی آنکھوں کی ویرانی بتا رہی تھی کہ وہ پچھتاوے کی آگ میں کس حد تک جل چکا ہے۔ کونین کا دل جو نفرت سے پتھر ہو چکا تھا اس منظر کو دیکھ کر پگھلنے لگا۔ اس وقت بازل کو محسوس ہوا کہ دروازہ ہلکا سا کھلا ہے۔ اس نے فوراً اپنے آنسو پونچھے اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ اسے لگا کہ شاید کونین اسے دیکھ کر ناراض ہو جائے گی۔ کونین، بازل 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر خوف تھا کہ کہیں وہ پھر سے کونین کو ڈرا نہ دے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں ابھی چلا جاتا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ بازل مڑ کر جانے لگا کہ کونین کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ رک جائیں بازل شاہ۔ بازل کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے آہستہ سے مڑ کر کونین کی طرف دیکھا۔ کونین نے دروازہ پورا کھول دیا اور باہر نکل آئی۔ اس نے بازل کے ہاتھ میں موجود چوڑیوں کے ٹکڑوں کو دیکھا اور پھر اس کی سرخ آنکھوں میں۔ آپ روز رات کو یہاں کیوں آتے ہیں؟ کونین نے سیدھا سوال کیا۔ خود کو اس طرح اذیت دے کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟
بازل نے نظریں جھکا لیں۔ میں کچھ ثابت نہیں کرنا چاہتا کونین، میں بس تمہاری قربت محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے میں تمہارا مجرم ہوں اور میں اس جرم کی سزا بھگت رہا ہوں۔ مجھے دن کو سکون ملتا ہے نہ رات کو نیند آتی ہے۔ تمہارے دیے ہوئے یہ زخم ہی اب میری زندگی کا سہارا ہے۔ کونین چند لمحے خاموش رہی۔ آپ نے حسان کے ساتھ کیا کیا؟ بازل نے ایک گہری سانس لی۔ عدالت نے حسان اور نمرہ دونوں کو فراڈ، بلیک میلنگ اور جائیداد پر ناجائز قبضے کے جرم میں 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ میں نے پولیس کو وہ تمام ثبوت فراہم کر دیے تھے جو ان کی سازشوں کو ثابت کرتے تھے۔ وہ دونوں اب اپنی زندگی کا حساب جیل میں دے رہے ہیں۔ کونین نے ایک لمبی سانس ابھری۔ اور میرے بابا؟ کمال صاحب بالکل ٹھیک ہیں، بازل نے جلدی سے جواب دیا۔ میں نے ان کا تمام علاج مکمل کروا دیا ہے۔ ان کا گھر ان کے نام پر مکمل طور پر منتقل ہو چکا ہے اور ان کا تمام قرضہ ادا ہو گیا ہے۔ وہ اب اپنے گھر میں سکون سے ہیں۔ اور آپ؟ کونین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ آپ کی سزا کب ختم ہوگی؟ بازل کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ میری سزا تو اب شروع ہوئی ہے کونین۔ میری سزا یہی ہے کہ میں تمہیں دیکھ تو سکتا ہوں لیکن تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ میں تمہیں پا تو چکا ہوں لیکن تمہارا دل نہیں جیت سکا۔ بازل کی اس بات نے کونین کے دل کے آخری بندھن بھی توڑ دیے۔ اس نے دیکھا کہ سامنے کھڑا شخص اب وہ پرانا ظالم اور شک کرنے والا بازل شاہ نہیں رہا تھا، بلکہ ایک پچھتاتا ہوا انسان تھا جو اپنی محبت اور عزت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ کونین نے ایک قدم بازل کی طرف بڑھایا۔ بازل شاہ؟ کونین کی آواز میں اب وہ پرانی تلخی نہیں تھی بلکہ ایک نرمی تھی۔ ماضی کو بدلا نہیں جا سکتا۔ جو زخم آپ نے مجھے دیے ہیں وہ شاید کبھی مکمل طور پر ختم نہ ہو، لیکن آپ کی اس تڑپ اور سچے پچھتاوے نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ انسان کو ایک موقع ضرور ملنا چاہیے۔ بازل کی آنکھیں حیرت اور امید سے پھیل گئیں۔ کونین، تم تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں اپنے دل سے نفرت کا بوجھ ختم کرنا چاہتی ہوں، کونین نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اگر آپ واقعی بدل چکے ہیں تو مجھے ثابت کریں، لیکن اس بار کوئی زبردستی نہیں ہوگی، کوئی غصہ نہیں ہوگا، صرف احترام اور سچائی ہوگی۔ بازل کے پاس اپنے جذبات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور کونین کے سامنے سر جھکا دیا۔ میں قسم کھاتا ہوں کونین، بازل کی آواز خوشی اور جذبات سے بھر چکی تھی، میں تمہیں اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ میں تمہاری عزت اور تمہاری خوشی کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا۔ کونین نے اپنے ہاتھ سے بازل کے ہاتھ جوڑے کو چھوا۔ اس کا لمس بے حد نرم اور تسلی بخش تھا۔ اب فارم ہاؤس جانا بند کر دیں، کونین نے حیا سے آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کا گھر ہے اور اب آپ کو یہیں رہنا ہوگا۔ بازل شاہ کے دل کی بنجر زمین پر جیسے محبت کی پہلی بارش ہو گئی تھی۔ اس نے کونین کے ہاتھ پر اپنی پیشانی ٹکرائی اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے معافی کا ایک اور موقع دیا تھا۔ وہ رات ولا کے لیے ایک نیا سورج لے کر آئی تھی۔ تمام شکوک، نفرتیں اور فاصلے اب مٹنے لگے تھے اور ان کی جگہ ایک سچی اور پائیدار محبت جنم لے رہی تھی، جہاں اب صرف خوشیاں اور ایک نیا سفر ان کا منتظر تھا۔ بازل شاہ فارم ہاؤس کے ویران کمرے سے نکل کر واپس ولا کی سرحدوں میں داخل ہوا تو اس کا دل ایک عجیب سی بےتابی اور عجیب سی مسرت سے دھڑک رہا تھا۔ کونین کے وہ الفاظ، اب فارم ہاؤس جانا بند کریں، یہ آپ کا گھر ہے اور آپ کو یہیں رہنا ہوگا، بازل کے دل پر کسی آب حیات کی طرح گرے تھے۔ رات کا دوسرا پہر ڈھل رہا تھا اور فجر کی سفیدی افق پر نمودار ہونے کو تھی۔ بازل نے قدم ولا کے مرکزی ہال میں رکھے تو پورے گھر میں پھیلا سکون اسے ایک نئی زندگی کا مزدہ سنا رہا تھا۔ اس نے اپنے بھاری اور سخت جوتوں کی باہری اتار دیا تاکہ اس کی آہٹ سے کونین کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ وہ انتہائی آہستگی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ہلکی سی زرد روشنی نے اس کا استقبال کیا۔ کونین مسلے پر بیٹھی ہاتھ اٹھائے رب کے حضور دعا مانگ رہی تھی۔ اس کا سادہ سا سفید اور ہلکے نیلے رنگ کا لباس اس کے وقار اور پاکیزگی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ بازل خاموشی سے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی کالی آنکھوں میں کونین کے لیے صرف اور صرف احترام اور لازوال چاہت کا سمندر موجود تھا۔
حنین نے سلام پھیرا، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور مسلح لپیٹ کر جیسے ہی مڑی، اس کی نظریں دروازے پر کھڑے بازل پر پڑی۔ کونین کے لبوں پر ایک ہلکی شرمیلی اور دلکش مسکراہٹ ابھری۔ آپ آگے؟ کونین نے نرمی سے پوچھا۔ بازل نے چند قدم آگے بڑھائے اور مسلح سے کچھ فاصلے پر زمین پر بیٹھ گیا۔ اگر تم نہ کہتی تو شاید میں کبھی واپس آنے کی ہمت نہ کرتا کونین، لیکن تم نے مجھے زندگی دان کی ہے۔ کونین اٹھی اور اس نے مسلح سائڈ پر رکھا۔ اس نے بازل کے بکھرے ہوئے بالوں اور اس کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ وہ شخص جس کا غرور پورے شہر میں مشہور تھا، آج اس کے سامنے ایک بچے کی طرح معصوم اور نادم نظر آ رہا تھا۔ بازل شاہ، کونین نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، پچھتاوا انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ آپ کا پچھتاوا سچا تھا، اس لیے میرے رب نے میرے دل سے آپ کے لیے نفرت ختم کر دی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، رشتے ڈر یا خوف سے نہیں، سچائی اور احترام سے چلتے ہیں۔ بازل نے کونین کے دونوں نرم و نازک ہاتھوں کو انتہائی محتاط انداز میں اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس بار اس کے لمس میں کوئی حاکمیت یا وحشت نہیں تھی، بلکہ صرف پناہ مانگنے والے کی تڑپ تھی۔ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کونین، بازل نے اس کے ہاتھوں کی پشت کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا، اس بازل شاہ نے اپنے انداز کے اس ظالم انسان کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ اب جو تمہارے سامنے ہے وہ صرف تم سے محبت کرنے والا تمہارا نگہبان اور تمہارا شوہر ہے۔ کونین نے حیا سے اپنی نظریں جھکا لی۔ بازل نے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے چھو کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ کیا تم اب بھی مجھ سے ڈرتی ہو؟ بازل نے اس کی آنکھوں میں جھکتے ہوئے کہا۔ کونین نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، اب نہیں۔ بازل نے آگے بڑھ کر کونین کی پیشانی پر اپنی محبت کا سب سے پہلا پاکیزہ اور گہرا بوسہ دیا۔ کونین کے وجود میں ایک عجیب سی میٹھی تپش دوڑ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور اپنا سر بازل کے چوکار اور مضبوط سینے پر رکھ دیا۔ بازل نے اسے اپنی آغوش میں بھینچ لیا، ایک ایسی آغوش جو اب خوف کا نہیں بلکہ دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ کا نام تھی۔ دن گزرتے گئے، ولا کی ویرانی اب مکمل طور پر خوشیوں اور رونقوں میں بدل چکی تھی۔ بازل شاہ نے اپنے تمام تر بزنس شیڈیول کو ری ڈیزائن کر دیا۔ وہ اب آفس میں صرف ضروری وقت گزارتا اور باقی تمام وقت کونین کے ساتھ بتاتا۔ وہ خود کچن میں جا کر کونین کے لیے اس کی پسندیدہ ڈشز بنوانے میں مدد کرتا، اس کے ساتھ ولا کے بڑے سے لان میں واک کرتا اور شام کو کمال صاحب کے گھر جا کر ان کا حال احوال پوچھتا۔ کمال صاحب اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔ جب وہ اپنی بیٹی کو بازل کے ساتھ اتنا خوش اور محفوظ اور محترم دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے۔ چشمت شاہ بھی اپنے بیٹے میں آئی اس عظیم تبدیلی پر بے حد خوش اور مطمئن تھے۔ ایک روز شہر کے سب سے بڑے بزنس ایوارڈز کی تقریب تھی۔ بازل شاہ کو بزنس مین آف دی ایئر کا ایوارڈ ملنا تھا۔ تقریب میں شہر کے تمام بڑے بڑے صنعت کار، سیاست دان اور میڈیا کے نمائندے موجود تھے۔ بازل شاہ بلیک ٹیکسیڈو میں بے حد باوقار اور پرکشش لگ رہا تھا، لیکن اس کی تمام تر توجہ اپنے ساتھ کھڑی کونین پر تھی۔ کونین نے گہرے زیتونی رنگ کا نہایت نفیس اور شاہانہ لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے بالوں میں موتیوں کی سیٹنگ تھی اور اس کی کلائی میں بازل کا دیا ہوا ہیرے کا بریسلٹ چمک رہا تھا۔ جب بازل کا نام سٹیج پر پکارا گیا تو وہ ایوارڈ لینے کے لیے آگے بڑھا۔ مائک سنبھالتے ہی اس نے تمام ہال پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کی نظریں سیدھی کونین پر جا کر جم گئیں۔ آج یہ ایوارڈ وصول کرتے ہوئے بازل کی کڑکدار مگر جذباتی آواز ہال میں گونجی، میں یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی اس کا بزنس یا اس کی دولت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی سب سے بڑی کامیابی وہ انسان ہوتا ہے جو اس کے برے وقت میں اس کے غصے اور اس کی غلطیوں کے باوجود اسے سنبھال لیتا ہے۔ بازل نے اسٹیج سے کونین کی طرف اشارہ کیا۔ میری کامیابی میری زندگی اور میری روح میری بیوی کونین بازل شاہ ہے۔ بازل نے فخر سے کہا، اس نے مجھے ایک کٹھور اور بے حس انسان سے ایک واقع انسان بنایا ہے۔ میں یہ ایوارڈ اپنی بیوی کے نام کرتا ہوں۔ پورے ہال میں تالیوں کی گونج اٹھی۔ کونین کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو چمکنے لگے۔ بازل سٹیج سے نیچے اترا، کونین کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے سب کے سامنے عزت و احترام کا اعلیٰ مقام دیا۔
اسی رات جب وہ دونوں تقریب سے واپس ولا لوٹے تو پورا ولا گلاب کے پھولوں اور موم بتیوں کی مدھم روشنی سے سجا ہوا تھا۔ بازل نے یہ سرپرائز کونین کے لیے خاص طور پر تیار کروایا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی کونین نے حیرت سے ادھر دیکھا۔ کمرے میں سرخ اور سفید گلاب کی پنکھڑیاں بکھری ہوئی تھی اور سندل کی بھینی بھینی خوشبو ہوا میں رچی بسی تھی۔ یہ سب؟ کونین نے مڑ کر بازل کی طرف دیکھا۔ بازل نے مسکرا کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور کونین کے قریب آیا۔ اس نے کونین کے ہاتھ سے اس کا پرس اور دوپٹہ سنبھالا اور اسے سائڈ پر رکھا۔ یہ ہماری نئی زندگی کی واقعی پہلی رات ہے کونین، بازل نے اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ لپیٹتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں اب وہ تمام چاہت، جنون اور محبت تھی جو اس کے دل میں کونین کے لیے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بازل، کونین نے شرما کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھے۔ مجھے بازل شاہ مت کہو۔ بازل نے جھک کر اس کی گردن پر نرمی سے اپنے لب رکھے، جس سے کونین کے وجود میں ایک ہلکی سنسنی دوڑ گئی۔ صرف بازل کہو، تمہارا بازل۔ بازل نے کونین کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس رات ان دونوں کے درمیان ماضی کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ نہ حسان کا ذکر تھا، نہ نمرہ کی سازش، اور نہ ہی شادی کی پہلی رات کا وہ ہولناک ظلم۔ رات کے سیاہ اور خاموش آنچل میں دو دل ایک دوسرے میں مکمل طور پر فنا ہو رہے تھے۔ بازل نے کونین کے جسم کے ایک ایک حصے، اس کی آنکھوں، اس کے گالوں اور اس کے ہونٹوں پر اپنی سچی محبت کی مہریں ثبت کیں۔ کونین نے بھی اپنے تمام خدشات کو بلا کر خود کو اپنے شوہر کے باوفا اور محبت بھرے وجود کو سپرد کر دیا۔ ان کے ملن میں اب کوئی تشدد نہیں تھا، صرف ایک انکہی تسکین، پاکیزہ جذبات اور ایک دوسرے کو مکمل طور پر اپنا لینے کا جنون تھا۔ شمع کی مدھم روشنی میں ان کی محبت کی کہانی اپنی آخری اور سب سے خوبصورت منزل کو چھو رہی تھی۔ صبح کی پہلی کرن جب شیشے کے پردوں سے چھن کر بستر پر پڑی تو کونین کی آنکھ کھلی۔ وہ بازل کے کشادہ اور گرم سینے پر اپنا سر رکھے ہوئے تھی، اور بازل کا ایک ہاتھ کونین کے بالوں میں الجھا ہوا تھا۔ بازل جاگ رہا تھا اور انتہائی محبت سے اپنی سوئی ہوئی بیوی کے چہرے کے نقوش کو تک رہا تھا۔ کونین نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، بازل کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کونین کی پیشانی پر صبح کی پہلی مہر ثبت کی۔ شب بخیر میری ملکہ۔ کونین نے مسکرا کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ صبح ہو چکی ہے بازل۔ میرے لیے تو صبح اسی وقت ہوئی جب تم میری زندگی میں سچے دل سے شامل ہوئی، بازل نے اسے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ کونین نے بازل کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف اس کے لیے بے انتہا عزت، چاہت اور تحفظ کا احساس تھا۔ وہ طوفان جو ان دونوں کی زندگیوں کو تباہ کرنے آیا تھا، اب مکمل طور پر تھم چکا تھا، اور ایک پرسکون، خوبصورت اور خوشگوار زندگی ان کی منتظر تھی۔ فاضل شاہ نے کونین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ان کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو گئیں، ایک ایسا پیوند جو اب دنیا کی کوئی طاقت، کوئی شک اور کوئی سازش توڑ نہیں سکتی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شک، اندھا غصہ اور ماضی کی تلخیاں انسان کو اندھا بنا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے اکثر معصوم لوگ اور رشتے قربان ہو جاتے ہیں۔ سچی محبت اور مضبوط رشتوں کی بنیاد طاقت یا زبردستی پر نہیں، بلکہ اعتماد، احترام اور ضبط پر قائم ہوتی ہے۔ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو سچے دل سے پچھتاوا اور اصلاح کی کوشش بڑے سے بڑے زخم کو بھر سکتی ہے، کیونکہ معاف کر دینا اور اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا ہی انسان کے اعلیٰ ظرف اور سچی محبت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ پھر ملیں گے ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔